السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الغسل و حکم الجنوبی، سبق نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا استعمال خروج پانی سے ہے۔ یہ باب ہے غسل اور جنبی کے احکامات کا بیان، جنبی کے حکم کا بیان، غسل اور جنبی کے حکم کا بیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث میں پانی کا استعمال یعنی غسل تب کرنا ہے جب پانی نکلے۔ پہلا ماء غسل کرنے کے تعلق سے ہے اور دوسرے ماء سے مراد منی ہے۔ جب خاوند بیوی آپس میں ہم بستری کریں، مرد کی منی نکلے گی تو تب اس پر غسل کرنا ہے، وگرنہ غسل کرنا نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب خاوند بیوی آپس میں ہم بستری کریں، دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں، مرد کا عضو تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر چلا جائے تو اس پر غسل اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک کہ منی کا اخراج نہ ہو۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 180 نمبر پر ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا تو وہ آدمی اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی گھر سے غسل کر کے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا، یعنی تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں مصروف تھا اور تجھے غسل کر کے جلدی سے آنا پڑا۔ یہ کہنے لگا کہ جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے جلدی میں مبتلا کر دیا جائے یا انزال کو منی کے نکلنے کو روک دیا جائے تو پھر فرمایا فعلیک الوضو، پھر تیرے اوپر صرف وضو کر لینا ہے۔ یعنی خاوند بیوی ہم بستری کر رہے ہیں اور دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے بلا لیا، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اور ہم بستری کو بیچ میں چھوڑنا پڑ گیا، تو اس صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب منی نہ نکلی ہو، انزال نہ ہوا ہو، تو صرف غسل کر لینا، غسل کرنے کی بجائے وضو کر لینا کافی ہے، اور جب منی نکلے تو پھر غسل کرنا فرض ہوگا۔ الماء، غسل اس وقت کرنا ہے من الماء، جب منی نکلے، جبکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے جیسا کہ آگے احادیث آ رہی ہیں۔ اس حدیث کے تعلق سے جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الغسل و حکم الجنب حدیث نمبر 94، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث احتلام کے بارے میں ہے، اس کا تعلق جماع سے نہیں ہے۔ یعنی بندہ رات میں یا دن میں سوتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہا ہے، بھلے وہ مرد ہے یا عورت، جیسے آگے حدیث آ رہی ہیں، تو مرد یا عورت نے خواب میں دیکھا ہم بستری کر رہا ہے، کروا رہی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی شلوار پر منی پانی نہیں ہے، اس صورت میں فرمایا الماء من الماء۔ اگر خواب میں ہم بستری کرتے کراتے دیکھا مگر شلوار بھیگی ہوئی نہیں ہے تو اس پر غسل کرنا
نہیں ہے۔ اور اگر دیکھ لیتا ہے کہ شلوار بھیگی ہوئی ہے، منی نکلی ہوئی ہے، اس صورت میں الماء من الماء غسل کرنا ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں ایک بندے نے خواب میں یا ایک بندی نے خواب میں کوئی منظر نہیں دیکھا، یا دیکھا تو جاگنے پر اسے خواب یاد نہیں ہے، مگر اس کی شلوار بھیگی ہوئی ہے، منی نکلی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو غسل کرنا ہوگا۔ تو الماء من الماء جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جماع کے تعلق سے ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں یہ حکم بھی تھا کہ جماع سے اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ منی نہ نکلے، جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب الوضو کے اندر 180 نمبر کی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب جلدی ہم بستری کو درمیان میں بریک کرنا پڑے یا منی نہ نکلی ہو فعلیک الوضو، پھر وضو کر لینا کافی ہے۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں الماء من الماء یہ آغاز اسلام میں سے ہے، اب یہ حکم، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور آگے ناسخ جو احادیث اس کو منسوخ کرنے والیاں ہیں وہ اس باب میں آگے آ رہی ہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ اس مسئلے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مرد عورت کے، خاوند بیوی کے اعضائے مخصوصہ ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ منی نہ نکلی ہوئی ہو، انزال نہ ہوا ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، الماء من الماء پانی پانی سے ہے، یعنی غسل تب کرنا ہے جب منی نکلے۔ اگر منی نہیں نکلی اور خالی شرمگاہیں خاوند بیوی کی ملی، یا شرمگاہ خاوند کی بیوی کی شرمگاہ میں چلی گئی، غسل نہیں ہوگا، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب حکم یہی ہے جو آگے کی حدیث میں آ رہا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل متفق علیہ وزاد مسلم وان لم ينزل۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے چاروں شاخوں کے درمیان میں بیٹھ جائے پھر کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اور مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے، خواہ انزال نہ ہوا ہو، چاہے منی نہ نکلی ہوئی ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب خاوند بیوی کی چاروں شاخوں میں بیٹھ گیا پھر وہ کوشش کرتا ہے تو غسل واجب ہو گیا۔ یہ حدیث ہے پچھلی حدیث کا ناسخ، کہ اب حکم یہ ہے۔ عورت کی چاروں شاخوں سے کیا مراد ہے؟ چاروں شاخوں سے مراد نمبر 1 قول کہ اس کے 2 بازو اور 2 ٹانگیں ہیں، یعنی بیوی لیٹی پڑی ہے اور خاوند جماع کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ چاروں شاخوں سے مراد عورت کے 2 پاؤں اور اس کی 2 رانیں ہیں۔ اور یہ بھی قول ہے کہ چاروں شاخوں سے مراد بیوی کی دونوں پنڈلیاں اور دونوں رانے مراد ہیں۔ بہرحال مراد جو بھی ہو، اس سے مقصود کیا ہے؟ جماع۔ جب خاوند بیوی جماع کریں اور خاوند بیوی کے پاؤں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے بعد ہم بستری شروع کر دے اور کوشش کرے، کوشش سے مراد یہ ہے کہ دخول کر دے، انٹری کر دے، تو غسل فرض ہو جائے گا بھلے منی نہ نکلی ہو۔ اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے وَأَلْزَقَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ کہ شرمگاہیں آپس میں ملاب کر لیں، مل جائیں۔ خاوند کا عضو تناسل بیوی کے فرج کے ساتھ، شرمگاہ کے ساتھ جب مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داود کتاب الطہارہ، اور اس میں حدیث نمبر ہے 216۔ ثم جاہدہ سے مراد کہ جب وہ پھر کوشش کرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خاوند کا عضو مخصوص
عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے اور وہ کوشش ہلنا جلنا شروع کر دے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا خاوند بیوی جب ہم مستری کریں، شرمگاہیں مل جائیں یا عضو تناسل کا شروع کا حصہ اندر کو انٹری کر لے، غسل واجب ہو جاتا ہے، بھلے منی نہ نکلی ہو۔ خلفائے اربع اور ائمہ اربع کے علاوہ اکثر صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے، یہی کہنا ہے۔ اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ام سلیم وہی امرات ابی طلحہ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأة الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، تو بتائیں کہ کیا عورت کو جب احتلام ہو عورت پر بھی غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورت پر بھی احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہے جب وہ پانی دیکھے، یعنی اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا خاوند اس سے ہم بستری کرتا ہے اور جاگنے پر دیکھا کہ شلوار بھیگی پڑی ہے تو اس کو بھی غسل کرنا ہوگا۔ اور ایسے ہی یاد رکھیے کہ اگر عورت نے یا مرد نے خواب میں دیکھا کچھ نہیں مگر شلوار منی سے بھیگی پڑی ہے تو غسل کرنا ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خاتون مرد سے مسائل پوچھ سکتی ہے، چاہے وہ شرم و حیا پر مبنی مسائل ہوں، اور اسی طرح خاتون بھی آگے مردوں کو مسائل بتا سکتی ہے، چاہے وہ شرم و حیا پر مبنی مسائل ہوں، جیسا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، یہ روایت کو بیان کرنے والی ہیں مردوں کو، اور آگے ابو طلحہ کی زوجہ ام سلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب عورت کو احتلام ہو، جاگنے پر شلوار بھیگی پڑی ہو، منی نکلی ہوئی ہو، تو اس کو بھی غسل کرنا ہوگا۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة ترى فی منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق علیہ۔ وزاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق جو خواب میں وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ غسل کرے، اور مسلم نے یہ اضافہ بھی نقل کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید پوچھا کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو مشابہت کہاں سے ہوتی؟ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کو احتلام لاحق ہوتا ہے اور ان پر غسل کرنا فرض ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ صورتحال ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں عورتوں پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح بچے کی مشابہت کا مسئلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا باپ کا پانی غالب آئے تو بچہ باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جب ماں کا پانی غالب ہو تو بچے کی مشابہت والدہ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 3938۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے
ہمیں جو چیزیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ جب بندے کو احتلام ہو یا پانی نکلے منی نکلے اس کو غسل کرنا ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ جماع کی صورت میں پانی نکلے نہ نکلے غسل کرنا فرض اور ضروری ٹھہرے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین کے مسائل پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، مرد عورت سے، عورت مرد سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور جب باپ کا پانی غالب آئے، بچہ باپ کی شکل و صورت پر، ماں کا پانی غالب آئے تو بچہ ماں کی مشابہت پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حدیث کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔